کا نتیجہ نکلا تھا نا وہ الہاد کے اوپر ہی جا کر ختم ہوا ہے. تو مذہب بیزار لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا نیو ایتھیزم. الہاد کی اقسام سبب کے اعتبار سے 3 بڑی قسمیں بنتی ہیں. چھوٹی چھوٹی تو بہت زیادہ بن جائیں گی، لیکن اگر آپ ان کو سب کو جمع کریں گے نا تو الہاد جو ہے نا وہ 3 طرح کا آپ کے سامنے ہے. یعنی سبب سے الہاد پیدا ہوتا ہے. اسباب کے اعتبار سے یہ 3 بڑی قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1 علمی الہاد، یعنی وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے کوئی علمی طور پر شکوک و شبہات ڈال دیے جائیں، فلسفہ وغیرہ جو ہے لوگوں کو پڑھایا جائے، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا وہ خدا کے منکر ہو جائیں گے. اس کو علمی الہاد کہا جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں لیکن کم ہیں، یعنی جو علمی اعتبار سے ملحد ہوئے ہیں نا وہ کم لوگ ہیں. تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ علمی الہاد، یعنی علمی اعتبار سے وجود باری تعالیٰ کے متعلق شکوک و شبہات ڈال دینا کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ خدا کا منکر ہو جائے. اور پھر جب علمی طور پر کوئی شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو تعاون ہوتا ہے نا وہ مد مقابل فریق، یعنی جو خدا کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی جانب سے بھی تعاون ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ پکے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے ذہن میں اگر کوئی اشکال آیا ہے تو وہ کسی عالم دین کے پاس، یہ ضروری نہیں ہے کہ ملحد جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی، عیسائیوں کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر زیادہ ہے ملحد، تو وہ اپنے پادری کے پاس گئے یا کسی صاحب علم کے پاس گئے، یا مسلمان جو ہے وہ اپنے عالم دین کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو اچھے طریقے سے جواب دیتا وہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کے اوپر سختی کرنا شروع کر دی. ظاہر ہے کہ جس کو جواب نہیں آتا تو وہ اس کو اچھا طریقہ، شرعی طریقہ تو یہی ہے کہ وہ کسی اہل علم کی طرف اس کی رہنمائی کر دے. یار یہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، اس کے اندر کوئی آر نہیں ہے. یہ لا عالم جو ہے نا یہ بہت خیر و برکت والا جملہ ہے، تو اس کے اندر کوئی آر نہیں ہے. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ کہہ دیجیے مجھے نہیں جواب آتا، میں پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، یا فلاں عالم دین ہے اس حوالے سے، آپ اس سے رابطہ کر لیں. تو بساؤ کا جو ہے نا وہ اہل علم کی جانب سے، یعنی جو وجود باری تعالیٰ کو مانتے ہیں ان کی طرف سے بھی تعاون ہو جاتا ہے اور وہ بندہ پکا ہو جاتا ہے. شکوک و شبہات کسی کے ذہن میں آئے ہیں، اب یہ دور ایسا ہے کہ یہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، کسی کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ تیرے ذہن کے اندر یہ اشکال کیوں آ گیا ہے. بھائی ایسے ایسے ذرائع ہیں اب لوگوں کے پاس کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال آئیں گے، آپ نے اچھے طریقے سے ان کا جواب دینا ہے. باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگر آپ کو جواب نہیں آتا، ہمیں جواب نہیں آتا، تو ہم اس کی اہل علم کی طرف رہنمائی کر دیں، یا اس کو کہیں یار میں تحقیق کر کے جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو علمی طور پر بھی الہاد جو ہے وہ پھیلتا ہے، لیکن خیر اس کے بنیاد پر جو ہے نا کم لوگ ملحد ہوتے ہیں. بہرحال ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری قسموں کے مقابلے میں ذرا یہ کم ہوتے ہیں. دوسری قسم ہے نفسانی الہاد. انسان جو ہے نا وہ نفسانی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، موج مستی کرنا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر مذہب ہے. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ مذہب ہے. تو وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کر مذہب کا انکار کر دیتا ہے، مذہب کے بانی کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ مذہب ہے ہی کوئی نہیں. ایک نوجوان جو الہاد کی طرف مائل تھا بلکہ ملحد ہو چکا تھا، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ اسلام جو ہے نا وہ انجوائے کرنے سے روکتا ہے. اب ملحدین کے ذہن کے اندر انجوائے کا تصور اور ہے. ان کے نزدیک انجوائے کا تصور یہ ہے کہ آپ بدکاری کریں جس کے ساتھ مرضی، شراب پئیں، افیم، چرس، جو دل کرتا ہے آپ کریں. ان کے نزدیک انجوائے ہے یہ.
تو اسلام انجوائے سے ہرگز نہیں روکتا، لیکن انجوائے کی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں اسلام نے۔ میں نے اس سے یہی کہا، میں نے کہا یار دیکھو آپ ہمیں جانتے ہیں، تو کیا آپ نے ہمیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں آپ نے سیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ہم اپنی لائف کے اندر بڑے خوش ہیں، کیا ہم انجوائے نہیں کر رہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ اسلام جو انجوائے سے روکتا ہے؟ ہاں انجوائے کی کچھ حد ہے، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کسی ہمسائے کی بیٹی کے اوپر جا کر جو گندی نظر ڈالیں، آپ کی بہن کے اوپر، آپ کی بیوی کے اوپر، آپ کی والدہ کے اوپر کوئی گندی نظر ڈالے تو کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ اچھا آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں انجوائے کرنا چاہتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انجوائے ہے، لیکن وہ ملحدین نے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ اسلام جو ہے وہ انجوائے کرنے نہیں دیتا۔ صرف آپ نے اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دینا مسئلہ۔ اسلام ہرگز انجوائے سے روکتا نہیں ہے۔ آپ کھیلیں، کودیں، ورزش کریں، سیر کریں، اپنی بیگم کے ساتھ اٹکیلیاں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ سیر کے لیے جائیں، ان کو ہوٹلنگ کروائیں، اور کس کو انجوائے کہا جاتا ہے؟ ہاں جو وہ انجوائے سمجھتے ہیں وہ انجوائے ہے ہی غیر فطری، وہ انجوائے نہیں ہے، وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ کیوں کہ آپ اس کو کہیں کہ تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کی انجوائے کرنا چاہے اجازت دو گے؟ پھر وہ کہے گا نہیں نہیں کیسے؟ وہ جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں بیٹی بہن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ایک لیول پر جا کر سمجھتا ہے کہ انجوائے جو ہے اس کی مطلقاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کسی بھی ملک کے اندر آپ چلے جائیں، یہ ٹریفک کے قوانین ہیں، رول ہیں، اشارے لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اشارہ جو ہے وہ توڑ دوں تو ملحد جو ہے وہ توڑے گا؟ چلو پاکستان کے اندر تو وہ 100-200 دے کر جو جان چھڑا لے گا، تو کئی ملکوں کے اندر تو بڑا بھاری جرمانہ ہے اس کے اوپر، تو وہاں پر وہ توڑے گا نہیں جی۔ اچھا بھائی تیرا دل کر رہا ہے انجوائے کرنے کو، تو رول توڑنا چاہتا ہے تو اب توڑ نہیں رہا ہے، نہیں جرمانہ ہو جائے گا مجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ایک لیول پر جا کر سمجھتا ہے کہ انجوائے مطلق طور پر نہیں ہو سکتی، وہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر وہ حد بندی کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حد بندی نہ کر سکے۔ تو اس طرح کی چند ایک مثالیں جو آپ اس کے سامنے رکھیں اور اس کو سمجھائیں کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ تو ملحدین جو ہیں وہ جو تشکیک پیدا کرتے ہیں، اصل میں وہ لوگوں کی نفسانی خواہش کو جو ہے نا وہ ابھارتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کا جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، بہت سے لوگ نوجوان اس کے اندر خاص طور پر ملوث ہوتے ہیں، 15-16 سال کی ایج کے اندر جو ہے نا وہ اس کو پکڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی عمر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نفسانی خواہش کا بہت حملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ کیچ کرتے ہیں ایسے بچوں کو۔ اگر آپ کوئی آئی ڈی بنائیں گے اپنی، اس کے اوپر آپ اپنی عمر 15 سال 14 سال 16 سال لکھیں گے نا، اور پھر کچھ شیئرنگ کریں گے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو جو ہے وہ گندی ویڈیو جو ہے، گندی تصویریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو بھیجنا شروع کریں گے۔ آپ اس کو، ظاہر ہے یہ عمر ایسی ہے، تو اب وہ ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں کہ وہ ایسی چیز آئے تو آنکھیں بند کر لیں یا اوپر کر دیں۔ ہمارے ایک استاد محترم نے جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز بنائی، فیس بک بنائی انہوں نے، تو دیکھی حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ، تو جب ان کے سامنے اس طرح کی تصویریں تو انہوں نے ختم ہی کر دی، انہوں نے کہا یہ تو کام ہی غلط ہے۔ وہ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے بنائی تھی نیٹ کے اوپر نا، تو وہ تصویر 1-2 آئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ابتدائی طور پر تو گندی تصویریں نہیں آتی، لیکن خواتین کی تو آتی ہیں، وہ تو روک ہی نہیں سکتا کوئی بندہ۔ تو انہوں نے وہاں سے ختم کر دیا کہ نہیں یہ راستہ ہی غلط ہے۔ تو اب جو نوجوان ہیں، چلو وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، عالم دین تھے، اب جو 16-17 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، اس کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو کیا وہ یہ ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرے گا جو بھی کرے گا، لیکن عموماً ایسا نہیں۔ تو وہ پھر وہ نفسانی خواہش کو ابھارتے ہیں،
اور پھر وہ ابھار کر اس کو اپنے گروپ کے اندر لے جاتے ہیں جب، اور وہ گروپ کے اندر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی تصویریں جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کو باقاعدہ زنا کی دعوت دی جاتی ہے، اور زنا کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے اصطلاحات مقرر کی ہوئی ہیں، اور کچھ انہوں نے ان سے مطالبات کیے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے نا تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا ایک لڑکی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی، اور پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھیں اور اس کو بلائیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اصطلاح قائم کی حجابی کریں گے، حجاب پردے کو کہتے ہیں نا، انہوں نے اصطلاح قائم کی حجابی کریں گے ہم، مذہبی کریں گے ہم۔ اور وہ جو مطالبات ہیں، بتا دو ایک مطالبہ ان میں سے کیا ہوتا ہے، بتا دوں، سن لیں گے آپ؟ قرآن مجید کے اوپر آپ نے اپنا مادہ منویہ جو ہے نا وہ نکال کر پھینکنا ہے۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ بدکاری کرنا، قرآن مجید کا ورقہ پھاڑ کر جو ہے وہ لپیٹ کر جو ہے وہ عورت کے ساتھ بدکاری کرنا۔ تو یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، تقریباً کو 300-400 نوجوان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ بہرحال ان میں سے کئیوں کو جو ہے وہ سزائے موت ہو چکی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ کرے۔ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے بھائی، یہ نفسانی الہاد جو ہے نا یہ بہت زیادہ۔ اب وہ لوگ وہ کون ہیں؟ وہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں بھائی، مسلمانوں کی بیٹیاں وہ، اور آپ اگر ان کی تہہ تک جائیں گے تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یار ایسے لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہوئے ہیں۔ ایک ایسا بندہ جو ہے وہ پکڑا گیا لاہور سے کہ ایک مسجد کا وہ خطیب تھا، اور ایک مدرسے کے اندر وہ درس نظامی کا استاد تھا، اور یہ حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا۔ یعنی ایسے ایسے لوگ بھی ملوث ہوئے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال یہ نفسانی الہاد جو ہے نا، یعنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے نتیجے میں جو الہاد پھیلتا ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اور وہ آپ کو یہ 15 16 17 اس سال کی عمر کے اندر جو ہے نا وہ ایک دفعہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے بنتا، پھر اس کے بعد سوالات، ظاہر ہے وہ سوالات بھی پھر دیتے ہیں، پھر وہ سوالات بھی دیتے ہیں، پھر وہ سوالات کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کو ان سوالوں کا جواب نہیں آتا، تو پھر وہ بعض مزید پکے ہو جاتے ہیں۔ تیسری الہاد کی قسم ہے نفسیاتی الہاد۔ نفسیاتی الہاد، نفسیاتی الہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ بچپن کے اندر اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، اور وہ جب بڑا ہو تو اس کے ذہن کے اندر وہ نقش بیٹھ گیا کہ میرے ساتھ جو ہے یہ مذہبی لوگوں نے جو ہے نا یہ حرکت کی تھی، تو پھر اس کو کوئی بندہ ایسا ملتا ہے، وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی اس بات کو جو ہے نا وہ اجاگر کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بٹھاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو مذہبی لوگوں سے متنفر کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے۔ یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے پاکستان میں کئی بم دھماکے ہوئے، اور کسی کی بچی فوت ہو گئی، وہ اس کے اندر بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو نفسیات کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو میرے ساتھ ایسے نہیں ہو سکتا تھا، اگر خدا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بچی جو ہے وہ اس کا کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، تو بڑی عجیب سی اس نے جو ہے نا وہ الہاد کی جو ہے نا وہ وجہ بیان کی، حالانکہ وہ بچی جو ہے مدرسے کا پڑھی ہوئی تھی، اس کی شادی ہوئی اس کے خالہ زاد کے ساتھ، اب خالہ زاد نے اس کو طلاق دے دیا۔ اب طلاق جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو معاشرے کے اندر یہ تو چلتی ہے، ہو جاتی ہے، قریبی رشتہ داروں کے اندر بھی ہو جاتی ہے، تو اب وہ خالہ زاد تھا، طلاق ہو گئی، تو اس کا کیس ہمارے سامنے آیا کہ وہ بچی جو مدرسے کا پڑھی ہوئی تھی اس کو طلاق ہوئی، تو وہ اتنا جو ہے وہ اس نے اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ حاوی کر لیا
کہ اس نے خدا کا انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اگر خدا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس نے یہ اپنے ذہن کے اندر بات بٹھا لی. اس کو کہا جاتا ہے نفسیاتی الحاد. یعنی کوئی حادثہ ہوا اس کے ساتھ اور اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا, یا کسی طریقے سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اگر خدا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, تو وہ خدا کے منکر ہو گئے. تو نفسیاتی الحاد بھی پایا جاتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے الحاد وہ نفسانی الحاد ہے. یعنی سبب کے اعتبار سے الحاد کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. علمی الحاد, نفسانی الحاد اور نفسیاتی الحاد. جیسا کہ میں نے بتایا کہ مغرب کے اندر, امریکہ اور یورپ کے اندر جو ہے نا, یہاں سے اس کا پھیلاؤ جو ہے نا وہ زیادہ ہوا, کیونکہ وہ اہل مذہب نے جو ہے وہ عوام کے اوپر بڑی زیادتی کی اور ظلم کیا. پاپائیت نے پھر جب یہ 2 گروہ ہوئے, پروٹیسٹنٹ اور یہ کیتھولک کے اندر پاپائیت پائی جاتی تھی, پہلے وہ تھا, تو ان سے جو الگ ہوئے پروٹیسٹنٹ, یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. لیکن یہ دونوں اپنے لڑائی کے باوجود جو جدید تحقیقات ہوتی تھی نا اس زمانے میں, اس کے بڑے خلاف تھے یہ دونوں. جو سائنسدان ہوتا تھا, جدید کو تحقیق کرتا تھا, اگر وہ سمجھتے کہ یہ بائبل کے خلاف ہے اس کو جلا دیتے تھے, یا پھر اس کو مجبور کرتے کہ وہ معافی مانگے. تو اس پر یہ دونوں متفق تھے. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے نا یہ چیز بیٹھ گئی کہ یار یہ نا جدید تحقیق کے خلاف ہے مذہبی لوگ. تو آخر کار وہاں پر جو ہے نا عوام وہ مذہب بیزار ہو گئی, تو انہوں نے یعنی ان ملکوں نے الحاد کو بطور نظام حیات جو ہے وہ قبول کر لیا. جب انہوں نے قبول کر لیا تو پھر اس کے بعد یہ اسلامی ممالک کے اوپر بھی حملہ آور ہوئے. کئی کالونیاں جو ہیں ان کی بن گئی, کئی اسلامی ملک جو ہیں وہ ان کی حکومت کے تحت آ گئے.